یہ جس بندے کو آپ دیکھ رہے ہو نا ویڈیو کے اندر، یہ وہ بندہ ہے جو 96 لاکھ روپے کا قرضہ چڑھائے ہوئے ہے اپنے اوپر، صرف اس وجہ سے کیونکہ اس کو شوق چڑھ گیا تھا، لت چڑھ گئی تھی۔ اس نے انفلوئنسرز اور کرکٹرز اور ایکٹرز وغیرہ کے جو ایڈ ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر کے ان پر بھروسہ اور اعتماد کر کے اس نے قدم بڑھا دیا تھا، اور یہ شارٹ کٹ سے کروڑ پتی ہونا چاہتا تھا، اور شارٹ کٹ کے لیے اس نے جوا کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ اب اس کے چکر میں کیا ہوا، شروع میں جیتا، پھر ہارا، پھر جیتا، پھر جیتا، اور پھر ہارا، اس طریقے سے، کیونکہ پورا جو سسٹم ہے وہ ایسے ہی چلتا ہے نا، الگوریدم، اور آخر کار میں آ کر کے جب اس نے بڑا پیسہ لگا دیا تو آخر کار اس کے بعد میں اکثر لوگ پھر ہار جاتے ہیں، تو یہ ہارتا چلا گیا۔ 96 لاکھ روپے کا قرضہ ہو گیا اس کے اوپر، گھر والوں نے اس کو ذلیل کر دیا، گھر والوں سوسائٹی میں سمیت ذلیل ہو گیا، گھر والوں نے اس کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ حالت اس کی یہ ہو گئی کہ اس نے سوسائڈ اٹیمپٹ کر لیا، سوسائڈ اٹیمپٹ بھی کیا یہ ایک دن پہلے، لیکن پھر اس کے باوجود بہرحال یہ ابھی بچ گیا۔ اب اس کی وائرل جو ہے وہ خبر جو ہے وہ وائرل ہو گئی۔ اب ایسے تو نہ جانے کتنے ہوتے ہیں بھائی، یہ تو بچ گیا، کتنے لوگوں کا تو کیس ہی سامنے نہیں آتا، پتہ نہیں اس دیش کے اندر کتنے لوگ اسی جوؤں کے چکر میں پھنس کر کے روزانہ موت کا شکار ہو رہی ہیں۔ جوئے کی جو ایپ ہے نا، یہ مار رہی ہیں، زندگیاں چھین رہی ہیں، پورے پورے گھر پریوار تباہ کر رہی ہیں۔ بھائی ان کی جو جوئے کی لت ہوتی ہے نا، وہ ایسی لگتی ہے، انسان شروع میں تھوڑا جیتتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد میں اس کو لگنے لگتا ہے یار تو یہ تو ٹھیک ہے، محنت ہی کرنی پڑی، اور وہ تو اتنی محنت کرنے کے بعد میں اتنے پیسے حاصل ہوتے، 500 روپے 700 روپے، تو مجھے لگ گئے بھائی تھوڑی سی دیر کے اندر یہ، اور پھر دھیرے دھیرے اور لگانے لگتا ہے پیسے، تھوڑا اور لگانے لگتا ہے، تھوڑا اور جیتا، تھوڑا اور ہارا، تھوڑا ایسے ہی کرتے کرتے اس کو آس پڑوس میں گھومنے پھرنے والے نا جب تھوڑا زیادہ جیت جاتا تو اس کو لگتا ہے سب بیوقوف ہیں، یہ جتنے بھی لوگ محنت مزدوری کر کر کے 500 روپے کما رہے ہیں نا، یہ سارے کے سارے لوگ کیا ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ بیوقوف ہیں۔ عقل مند اگر کسی عقل مند ہے اگر کوئی اس دنیا کے اندر تو وہ یہ بندہ ہے جو جوا کھیلنے میں لگا ہوا ہے۔ اب اس کو ایسا ہی محسوس ہونے لگتا ہے، نہ تو اس کو اپنا کریئر، اس کی پڑھائی بھی جاتی ہے برباد، نہ اس کا عہدہ کام وغیرہ سب برباد۔ پھر جن لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے جوا کھانے کے اندر، ان کے ساتھ میں رہ کر کے شرابی بھی بنے گا، یہ سب بھی بنے گا، پھر ہارنا شروع ہوگا، گھر والوں سے بھی لانتے بناتے پڑیں گے، اور آخرکار یہ میں نے یہ خود پڑھا، پورا آرٹیکل میں پڑھا ہے میں نے، جو میں نے باتیں پڑھی تھی نا، وہ ساری کی ساری اس بندے کے اوپر اپلائی ہو رہی ہیں، وہ ساری کی ساری کنڈیشن جو ہے وہ اس کے اوپر موجود ہے، مطلب جو حالات ہیں نا وہ سارے کے سارے واقعات اس کے اوپر منطبق ہو رہے ہیں، کیونکہ جوا کھیلنے والوں کے بہرحال نتیجے یہی ہوتے ہیں۔ تو اب اس میں یہ بندہ تو مجرم ہے ہی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، کیونکہ جوئے میں نہیں پڑھنا چاہیے تھا، سینس تھی، اس طرح کی چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے تھا، لیکن اس سے بڑے مجرم وہ ایکٹر، وہ انفلوئنسرز، وہ کامیڈینز، وہ لوگ ہیں جو اس جوئے کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ نیشنل میڈیا کے اوپر جب آئے ہیں وہ اس کے بعد میں بولو زباں کیسری، اور کیسر میں دانے دانے کا دم، اور یہ فلاں فلاں، یہ دانے دانے میں کیسر کا دم، پتہ نہیں کیا کیا، اس طرح سے ایڈ کرنے والے لوگوں کی تو کر رہے ہیں برائی۔ یہ ایسے ہیں، ان کو شرم نہیں آئی، دیکھ کر کے اپنے آئیڈیل چنو، یہ کرو، فلاں کرو، ڈھمکا کرو، یہ ساری باتیں تو ہو رہی ہیں، لیکن جب خود نمبر آیا تو پھر بولے میں تو نہیں کرتا گٹکے کا ایڈ۔ بھائی تو گٹکے کا ایڈ نہیں کرتا، لیکن اس کے بعد میں اس کی کچھ ویڈیوز وغیرہ دیکھو، کچھ ایڈس وغیرہ دیکھو، تو جوئے کے ایپ کی تو خوب دبا کر کے وہ جو ہے وہ پروموشن کرتا ہے، خوب پروموٹ کرتا ہے اس کو۔ تو بھائی تجھ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، تو بھی ایسے ہی کام کر رہا ہے، وہ بھی ایسے ہی کام کر رہا ہے، بلکہ تیرا گناہ اور تھوڑا سا زیادہ ہوگا، تیری بات تھوڑی سی اور زیادہ ہوگی۔ تو نے جوئے کو پروموٹ کر رہا ہے بے شرم آدمی۔ تو یہ جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں نا، یہ جتنے بھی ہیرو اور ایکٹر وغیرہ ہیں، ہیرو کا ہے ایکٹرز، ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی ایکٹرز ہیں جو جوئے کو پروموٹ کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے مجرم ہیں۔ ان لوگوں کے خلاف ایک عوامی تحریک کا چلنا ضروری ہے، اور خاص طور پر یہ نیشنل میڈیا جو ہے، سوشل میڈیا کو بھی اور نیشنل میڈیا کو بھی ان کے خلاف اقدامات کرنے چاہیے، تاکہ یہ لوگ جو پوری سوسائٹی کو برباد کرے بیٹھے ہیں، یہ اسے ختم کریں، یہ ختم ہو جانا چاہیے، یہ بالکل سسٹم رک جانا چاہیے۔ بڑے گھر برباد ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے، بہت گھر برباد ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے۔ اور میں آپ کو اسلام کی روح سے بتاؤں میرے بھائیوں، جو لوگ کام کرتے ہیں نا، جوا کھیلتے ہیں، پہلے آپ کو جوئے کی ڈیفینیشن بتاتا ہوں، جوا کس کو کہتے ہیں، اسلام کی نظر میں جوا کیا ہے وہ بھی سمجھا دیتا ہوں۔ جوئے کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسا کھیل جس میں یہ شرط لگا دی جائے کہ ہارنے والا جیتنے والے کو کچھ دے گا، جس میں ہارنے والے کی طرف سے کوئی چیز جیتنے والے کو دی جائے۔ التعریفات میں اس سے یہ ڈیفینیشن بیان کر رہا ہوں، تو اس کو کیا بولتے ہیں، اس کھیل کو جوا بولتے ہیں۔ اب اس کے اندر ویسے ہی تو ہوتا ہے بھائی، تو جو بھی جوئے سے پیسہ کمایا یہ حرام کا پیسہ ہے۔ گھر میں جو لے کر کے آیا، فتح رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے 21ویں جلد میں کہ جو بندہ بھی یہ حرام کا پیسہ کما کر کے گھر لاتا ہے، یہ جو پیسہ کماتا ہے جوئے کا، یہ جوئے کا پیسہ حرام ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، یہ جوئے کا پیسہ جب آپ کے گھر پہ جائے گا نا، تو آپ کے گھر کے اندر تباہی آئے گی، بربادی آئے گی، ایکسیڈنٹ، بیماریاں، بہت کچھ تباہ ہو جائے گا گھر، سکون
کس چڑیا کا نام ہے آپ کے گھر کو پتہ نہیں چلے گا. یہ برکت کس شے کا نام ہے یہ آپ کو کبھی احساس ہی نہیں ہوگا. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, یہ حرام کا پیسہ جب گھر میں آتا ہے تو یہی سب کرتا ہے. جب گھر میں آتا ہے نا تو اچھے پیسے بھی برباد کر دیتا ہے, اور سب سے بڑھ کر کے آپ کی زندگی کو بے چین بنا کر کے رکھ دیتا ہے, سکون لوٹ لیتا ہے یہ حرام کا پیسہ. اور عذاب الگ ہے. اللہ کے رسول کی حدیث پاک میں تو سور کے گوشت اور خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگنے ڈبونے سے زیادہ بدتر قرار دیا گیا ہے یہ اس طریقے سے جوا کھیلنا. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے.